اپنے روزانہ کے اخراجات کے لیے بھی ہم IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بن گئے ہیں۔ ہم اپنے معمولات کو چلانے کے لیے بھی دوسرے ممالک میں جا کر ان کے خیرات اور صدقات اور فطرانے جمع کرنے پر ہماری حکومت مجبور ہو گئی ہے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، ہر چیز بڑی تعداد میں موجود ہے۔ مس مینجمنٹ، کرپشن، بدتدبیری اور نااہلی کی وجہ سے پاکستان آج معاشی تباہی اور بربادی سے دو چار ہے۔ میں اس لیے اپنے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب کریم نے آپ کو ایک زرعی زمین سے نوازا ہے تو پھر پاکستان کا ایک کاشتکار اور دہقان بھوکا کیوں سوتا ہے؟ اگر اللہ رب کریم نے ہمیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہمارے ملک میں 65% سے زیادہ نوجوان ہیں، پھر یہاں غربت اور بے روزگاری کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں طرح طرح کے موسموں سے نوازا ہے، سونا اور چاندی کے ذخائر سے نوازا ہے، معدنیات کے پہاڑوں سے نوازا ہے۔ ہر وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جو اس دنیا میں ترقی کے لیے مطلوب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم خوار ہیں اور اگر اس کے باوجود بھی معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر ہم برباد ہیں، تو ذمہ دار دشمن نہیں ہے، ذمہ دار ہماری وہ قیادت ہے جن پر لوگوں نے اعتماد کیا لیکن وہ قوم کے اعتماد پر پورا نہیں اترے، انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، انہوں نے اپنی منشور کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ایسے میں اس طرح فلاحی تنظیموں کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری صرف اس پشاور میں تیلیسیمیا کے جو شکار بچے ہیں، 630 بچے ایسے ہیں تیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا، جس کے علاج کی تمام تر انتظامات ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے دوست کر رہے ہیں۔ لہذا میں اہل پشاور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اگر اتنا بڑا آغوش موجود ہے اور اس میں ہزارہا بچے زیر تعلیم ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے، آپ لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے اور الخدمت فاؤنڈیشن کی دیانتدار قیادت کی وجہ سے آج یہاں بہت سارے بچے موجود ہیں۔ تو میں ان بچوں کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت فلسطین کے جیل خانے میں ہیں، جو اس وقت فلسطین کے ہسپٹلز میں خون آلود چہروں کے ساتھ موجود ہے، جو اپنے والدین سے محروم کیے گئے ہیں، جن پر تعلیم کے دروازے بھی بند اور جن پر مسجد کے دروازے بھی بند، اور ساری دنیا تماشا کر رہی ہے، اور اس وقت فلسطین بالکل ایک کربلا بن گیا ہے۔ گلی اور کوچوں میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو ڈھانے اور اس کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن UNO گنگا بہرا اور اندھا جو ہمارے اپنے مسلمانوں کا OIC وہ بس دیکھنے پر اور مذمتی بیانات ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے جناب وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی کہ خدا کے لیے پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے، OIC کا اجلاس ایمرجنسی بنیادوں پر بلانا چاہیے، پاکستان اور ترکی نے مل کر اس قضیے کو حل کرنے کے لیے ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر 57 اسلامی ممالک نے مل کر اسرائیل کو چیلنج کیا اور اسرائیل کے سرپرستوں کو چیلنج کیا، تو یہ چند کروڑ کے آبادی پر مشتمل اسرائیل 2.25 ارب مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بیت المقدس ہے جس کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا تھا، اور عیسائیوں نے اپنے مرضی سے شہر کے چابیاں ان کے حوالے کی تھی۔ یہی بیت المقدس ہے جن کو چند ہزار فوجوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین نے دشمن سے آزاد کیا تھا۔ اس پر 1500 سال گزر گئے، ہمیشہ یہاں مسلمان اقتدار میں رہے، یہ مسجد مسلمانوں کا ہے، یہ آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن آج وہاں کے بستیوں میں اسرائیلی ٹینک
اسرائیل کے بلڈوزر موجود ہے، ان کے بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں اور نئی اسرائیلی بستیاں آباد کیا جا رہا ہے جو UN کے چارٹر کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ عالمی اسلام کی حکمران اپنی ذمہ داریاں پورا کرے۔ آج میرے سامنے میرے پشاور کے بچے ہیں، میرے پشاور کی بچیاں ہیں، اسی طرح بچے ہمارے کشمیر کے بچے ہیں، اسی طرح ہمارے فلسطینی بچے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اسی طرح پیار ہم فلسطینی بچوں سے اور کشمیری بچوں سے کرتے ہیں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو ایک بار پھر اس عظیم منصوبہ کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب خالد چمکنی صاحب کو، جناب عتیق الرحمان صاحب کو اور باقی جتنی قیادت یہاں پر موجود ہے، جناب حاجی صاحب شاکر صاحب جنہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہے اور اس پروجیکٹ کی تکمیل اور کامیابی میں اپنا خون پسینہ قربان کیا ہے، میں ان تمام قربانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کے لیے دست دعا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم فرمائے، ہمارے یتیم بچوں پر اللہ رحم فرمائے اور ہمارے بیمار بچوں پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ انبیاء الخدمت فاؤنڈیشن اور ان باہمت بچوں کی طرف سے میں سراج الحق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے عید کی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ سراج صاحب جائیں گے ان بچوں کی ٹیبلوں پہ جائیں گے اور وہاں پر ان کو گفٹ دیں گے اور کچھ بچیوں کو اسکارف پہنائیں گے۔ صاحب فلسطین کے ایشو پر تو آپ نے وزیر خارجہ سے بات کی ہے، وہ تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی ہے، عید کا مسئلہ بن گیا تھا عید کا، سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے یہ عید تو گزر گئی اور آئندہ عید کا انتظار کریں۔ میرے خیال میں اتنے ایشوز موجود ہے اس وقت عالم اسلام کا کہ اس میں اپنا وقت گزشتہ عید پر لگانا یہ وقت کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہے۔ جنہوں نے 30 روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے 29 روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب روزوں کو قبول فرمائیں۔ اور یہ تو اب ساری دنیا جانتی ہیں کہ ہماری حکومت قوت فیصلہ سے محروم حکومت ہے اور اس لیے شاید پہلی بار 11:30 بجے فیصلہ ہوا کہ عید کرنی ہے یا نہیں کرنی اور چاند نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا۔ تو جو حکومت چاند دیکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے ان سے آپ کوئی بڑے فیصلے کرنے کا توقع کیا رکھتے ہیں؟ لیکن بہرحال عید گزر گئی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہزارہ عیدیں نصیب فرمائے۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ احساس پروگرام کے تحت جو غریبوں اور ناداروں کی مدد کر رہی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی مدد کی ہے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے آپ نے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا اس کی خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسی وزیر خارجہ سے آپ نے بات کی ہے جس کا آپ برملا آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جب تک وہ وزیر خارجہ ہے پاکستان کا تو ہم فارن افیئر پہ ضرور اس سے بات کریں گے، لیکن حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی، PTI کی موجودہ خارجہ پالیسی مسلم لیگ، پیپل پارٹی اور پرویز مشرف کی پالیسیوں کا تسلسل ہے اور ان کے اور ان کے پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تینوں حکومتیں پرویز مشرف سمیت امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہیں، ورلڈ بینک اور IMF کی غلام پالیسی ہیں اور خاص کر کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس حکومت میں انتہائی قابل افسوس ہے کہ حکومت دیکھتے رہی ہے اور انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اب بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کوئی ایسا ویژن نہیں ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی ایک قدم اٹھا سکے۔ اس لیے پوری قوم موجودہ کشمیر پالیسی پر ناراض ہے اس حکومت سے۔ سراج صاحب ایک طرف آپ حکومت سے مکمل مایوس نظر آتے ہیں، دوسری طرف ان سے دنیا کی قائدانہ کردار ادا کرنے کی اپیل اور مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے وزیر خارجہ سے کہا کہ آپ ایک پارٹی کا
ترجمان نہیں ہے. 22 کروڑ پاکستانی فلسطینی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستانیوں کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی تک ان کے ساتھ جدوجہد میں شامل ہیں. اور یہ پالیسی جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن دیا تھا کہ اسرائیل ایک غاصب حکومت ہے، ایک غاصب اور ناجائز ریاست ہے. اسرائیل سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا، یہ فلسطین کاس کے ساتھ غداری ہے. میں اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پالیسی کی تسلسل میں اس حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عرب ممالک کیا کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کیا چاہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیا جائے اور ایک لائحہ عمل بنایا جائے OIC میں. ابھی شاید OIC کا اجلاس ہو جائے اور اس میں کوئی مذمتی قرارداد پیش ہو جائے، لیکن مذمتی قراردادوں سے کچھ نہیں بنے گا. ہمیشہ ایسے مذمتی قراردادوں کا اسرائیل نے مذاق اڑایا ہے. عملی اقدامات کرنا چاہیے اور ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے. یہ بتائیے کہ PDM نے جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ MMA کو چاہیے کہ وہ واپس اکٹھا ہو جائے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملا لے اور حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس وقت PDM کا چیف ہے، تو اگر وہ وہاں آپ کے مطابق اس نے حکومت کو وہاں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا بلکہ الٹا حکومت کو مواقع مہیا کیے، تو پھر کوئی اور اتحاد میں کیا فائدہ ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ PDM کو اپنا کام کرنے دے. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم پر عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، تحریک بھی چلا رہی ہے، مہم بھی چلا رہی ہے، اور عوام کا اور عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم اٹھا رہے ہیں. سراج صاحب یہ بتائیں، کیونکہ آپ منصورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جون بجٹ کے بعد جون میں پیش کیا جائے، اس کے بعد لاہور میں اور مرکز میں کوئی تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہو جائے گی؟ پہلی بات تو ہے پیارے بھائی کہ لاہور میں تبدیلی ہو جائے تو کیا تبدیلی ہو جائے گا. لاہور کی کسی فرد کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ دھوکہ اگر حکومت دینا بھی چاہے، عوام کو یہ دھوکہ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایک وزیر اعلیٰ کے جانے سے پنجاب کو فائدہ ہوگا. یہ سارا ٹبر نااہل ہے، یہ سارا نظام گندا نظام ہے، اور ہماری لڑائی کسی فرد کے ساتھ یا کسی چہرے کے ساتھ نہیں ہے، اس گندا نظام کے ساتھ ہے. یہ موجودہ حکومت ہو یا پرانی حکومتیں ہو، یہ اس گندا نظام کی چوکیداری کے لیے آتے ہیں. انہیں 5 سال کے لیے آتے ہیں اس گندا نظام کی چوکیداری کے لیے. تو اس گندگی کے ڈیر کی حفاظت کے لیے کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے. اس لیے ہم نے عوام نے مل کر اس نظام کو ختم کرنا ہے جس نے عوام کو پریشان اور یرغمال بنایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. برادر محترم جناب خالد وقاص چمکن صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا، دیگر ذمہ داران و قائدین الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، میرے انتہائی قابل احترام بچوں اور بچیوں، معزز صحافی حضرات، معززین علاقہ، قائدین جماعت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے لیے
ایک تاریخی دن ہے کہ ہم پشاور کے ان بچوں اور بچیوں کے درمیان ہیں جن کے سروں پر اس وقت والدین کا سایہ تو نہیں ہے، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی صورت میں ان کے لیے محبت، الفت اور پیار کا ایک گود موجود ہے آغوش کی صورت میں۔ اور آج ہماری اس مجلس میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کو الخدمت فاؤنڈیشن نے گلیوں اور کوچوں سے اٹھایا تھا، اور یہ وہ بچے تھے جو گلیوں اور کوچوں میں گندگی کے ڈھیر میں پرانے کاغذوں کو، کپڑوں کو، چیزوں کو تلاش کر کے جمع کر کے ان سے اپنے گھر کے لیے کوئی انتظام کرتے تھے، معاش کا انتظام کرتے تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ان بچوں کو ان گلیوں سے اٹھایا اور آغوش میں داخل کیا، ان کو پڑھانا شروع کیا، اور الحمدللہ اب ان بچوں میں ایسی ہیرے اور جواہرات نکل آئے ہیں جنہوں نے میٹرک کے ایگزام میں اور جنہوں نے بورڈ کے امتحانوں میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کیا۔ اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ان غریب گھرانوں میں، ان جھونپڑیوں میں اور گلیوں اور کوچوں کے ان فٹ پاتھوں پر کتاب اور قلم سے ان محروم بچوں میں بہت سارے ایسے بچے اور ہیرے موجود ہیں جن پہ اگر کام کیا جائے، تراشا جائے، پڑھایا جائے، تربیت کی جائے تو وہ اس معاشرے کی قیادت بن سکتی ہے، اس معاشرے کو لیڈ کرنے والے لوگ بن سکتے ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اس وقت 14,000 بچوں کی تربیت اور پرورش کر رہی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ رہنے اور سہنے کا ایک اعلیٰ انتظام ان کو مہیا کر رہی ہے۔ بہترین اساتذہ ان کی تربیت کے لیے انہوں نے مقرر کی ہے، اور کراچی سے لے کر چترال تک آغوش کے نام پر ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس وقت موجود ہے جن کو پاکستان کی عوام سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں اس عظیم خدمت پر الخدمت فاؤنڈیشن کے قیادت کو، ان کے معاونین کو، ان کے سہولت کاروں کو، فیسیلیٹیٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس نے یتیم کو اپنے سینے سے لگا کر محبت سے نوازا، میری محبت بھی ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رضا کے خاطر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے خاطر ہم نے یہ نیٹ ورک بنایا ہے، اور اس وقت 14,500 سے زیادہ بچے اور بچیوں کی پرورش الخدمت فاؤنڈیشن آغوش یہ ایک بہت بڑا کارنامہ۔ جہاں بھی مسلمان حکومت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ایک فلاحی حکومت ہوتی ہے، اور فلاحی اور اسلامی ریاست وہی ہوتی ہے جس میں ہر نادار، ہر غریب، ہر مظلوم کی کفالت، ہر بیمار اور ہر یتیم اور بیوہ کی کفالت وہ اسلامی حکومت کرتی ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی، حکمران وارث ہوتا ہے، من لا ولی لہو، جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس لیے ایک اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہے، اور ان میں کوئی ملک بھی صحیح معنوں میں اسلامی ویلفیئر اور فلاحی حکومت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے
کوئی ماڈل پیش نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں. لیکن پاکستان اس لحاظ سے ایک منفرد ملک ہے کہ یہ کسی قومیت کی بنیاد پر، یہ کسی علاقیت کی بنیاد پر نہیں بنی ہے. یہ ریاست یہ خالص اور خالص مسلمانوں نے ایک ویلفیئر اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے بنایا تھا، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں جدوجہد اور لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی، شہادتیں پیش کی کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک فلاحی ریاست کا نمونہ بنے گا، پاکستان دنیا کے لیے ایک ماڈل بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ 73 سال ہو گئے اور وہ پاکستان نہیں بن سکا جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں کروڑوں عوام نے جدوجہد کی. اور نہ ہماری حکمران جغرافیہ کے حفاظت کر سکے. پاکستان بہت بڑا ملک تھا عالمی اسلام کا، لیکن بدتدبیری کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، استحصالی نظام کی وجہ سے پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور پھر 73 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نصیب نہیں ہوا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو، اسلامی نظام کے مطابق حکومت قائم ہو. میں نے اس لیے آپ لوگوں سے یہ آج وعدہ لینا ہے کہ ہم سب نے مل کر ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی پاکستان بنانا ہے. اسلامی اور فلاحی پاکستان اس وقت بنے گا جب پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، پاکستان کے ووٹر ایک دیانتدار قیادت، پاکستان کے لوگ ایک اسلامی قیادت کے انتخاب کے لیے اپنا کردار ادا کرے. 73 سالوں میں ہمارے ملک کے عوام نے 37 سالوں میں آمروں کی حکومت، ڈکٹیٹروں کی حکومت، جرنیلوں کی حکومت کو بھی دیکھا، اور پاکستان کے عوام نے جاگیرداروں، ڈیروں اور ظالم اور کرپٹ سرمایہ داروں کی حکومتوں کو دیکھا. انہوں نے نظریے کی حفاظت بھی نہیں کی، انہوں نے جغرافیہ کی حفاظت بھی نہیں کی. اور 73 سال پاکستان اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوا ہے کہ اپنے روزانہ کے اخراجات کے لیے بھی ہم IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بن گئے ہیں. ہم اپنے معاملات کو چلانے کے لیے بھی دوسرے ممالک میں جا کر ان کے خیرات اور صدقات اور فطرانے جمع کرنے پر ہماری حکومت مجبور ہو گئی ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، ہر چیز بڑی تعداد میں موجود ہے. مس مینجمنٹ، کرپشن، بدتدبیری اور نااہلی کی وجہ سے پاکستان آج معاشی تباہی اور بربادی سے دو چار ہے. میں اس لیے اپنے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب کریم نے